السلام علیکم ناظرین، اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک مشہور اور آپ کے نہایت پسندیدہ ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کی، جہاں پہ دردانہ کا گلا پکڑ لیا ہے، اس کی ساس نے گردن سے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے گردن دبائی جا رہی ہے۔ کیا وہ غصے میں اسے مار ڈالے گی؟ اس کا گلا دبا کے جس طرح وہ کھڑی ہے، کیا واقعی دردانہ بچ پائے گی یا اپنی ساس کے غصے کا شکار بن کے دنیا سے چلی جائے گی؟ دوسری طرف جو کہانی چل رہی ہے وہ بجو کی، مسرت کی اپنی ہے، جو اپنے لیے اب خود رشتہ ڈھونڈنے چل پڑی ہے، کیونکہ اسے سب سے مایوسی ہوئی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ سب اپنے اپنے شادیاں کر کے یا اپنا اپنا گھر بسا کے سکون سے بیٹھ گئے ہیں اور دونوں بھائیوں کو اس کی فکر نہیں ہے۔ ماں بھی اس کی فکر نہیں کر رہی، بلکہ چھوٹی بہن بشریٰ کے رشتے کے معاملے میں الجھی ہوئی ہے۔ بشریٰ فواد کو پسند کرتی ہے اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ فواد اس سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اب ان کے درمیان سکندر آ گیا تھا، جس کی وجہ سے فواد کو غلط فہمی پیدا ہوئی اور سکندر کی وجہ سے فواد اور بشریٰ کے درمیان فاصلے پیدا ہوئے، جسے ختم کرنے کے لیے سکندر بھی کوشش کر رہا ہے اور خود بشریٰ نے بھی کوشش کی اور دردانہ نے بھی اسے مشورہ دیا تھا کہ تم سکندر کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ سکندر نے جا کر ثنا کی ماں کو ڈرا دیا کہ اگر میری شادی ثنا سے نہ ہوئی تو ثنا کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی ماں کو بلیک میل کرے گا یا ایموشنلی بلیک میلنگ کرے گا کہ تم بھی اپنے بیٹے فواد کو راضی کر لو یا اس کو اجازت دے دو کہ وہ بشریٰ کو اس گھر کی بہو بنا لے۔ لیکن کیا بشریٰ کے گھر والے اس کا رشتہ کر دیں گے؟ اب جب سب کو یہ پتہ چلے گا کہ بشریٰ کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے تو ان پر کیا بیتے گی؟ سب اپنا سا منہ لے کے رہ جائیں گے۔ خاص طور پر فواد اور جواد کی ماں کو بہت صدمہ ہوگا، اس لیے ثنا پوچھے گی کہ ایسے کیسے رشتہ منع کر دیا؟ لیکن پرانی باتیں بھی سامنے آئیں گی کہ کس طرح جواد اور بجو کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اور بجو کی بارات واپس چلی گئی، یا بجو کی شادی نہیں ہو سکی تھی جواد سے، اور جواد کی شادی شازیہ سے ہو گئی تھی اور پھر وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا، اور اس کے بعد پھر اب دردانہ اس کی دوسری بیوی بن چکی ہے، جس کا بجو کو بہت بعد میں پتہ چلا۔ بشریٰ اور اس کی ماں نے اور نوین بھابی نے یہ سارے معاملے جو ہیں وہ بجو سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، خود دردانہ نے بھی اس کو چھپایا ہوا تھا، لیکن بجو کو پتہ چل چکا ہے کہ دردانہ اس گھر کی بہو بن چکی ہے، اور اب یہ بھی کہانی کھل رہی ہے کہ بشریٰ بھی اس گھر کی بہو بننا چاہتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بجو کو تو بہت زیادہ غصہ بھی ہے، صدمہ بھی ہے کہ وہ اس گھر کی دلہن نہ بن سکی، لیکن اس کی چھوٹی بہن اس گھر کی دلہن بن کے آنا چاہتی ہے، اور دردانہ بھی اس گھر کی اسی شخص کی بیوی بن گئی جہاں اس کو آنا تھا۔ تو یہ سارے کمپلیکسز ہیں اس ڈرامے میں، جس کی وجہ سے کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف شمو جب سے بیاہ کرائی ہے، اس کے شوہر کی کو اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے۔ دونوں بہنیں، خاص طور پر بجو نے شمو کی شامت لا رکھی ہے اور ماں بھی اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتی، سمینہ خالہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں، جو بجو اتنا طوفان کھڑا کر دیتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر۔ پہلے منی خالہ نے مسائل پیدا کیے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی شمو اس گھر میں آتی جاتی تھی، وہ مسئلہ حل ہوا، بالآخر شادی ہو گئی۔ بڑے بھائی اب کوشش کرتے رہتے ہیں سہیل کہ چھوٹے بھائی روہیل کی نوکری کا بندوبست کر لیا جائے، بار بار نوکری کا انتظام کرتے ہیں، بار بار اس کی نوکری کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب دونوں بہنیں بھی اسے کہتی ہیں کہ روہیل تم شرم کرو، تمہاری بیوی بھی آ چکی ہے، اب تم کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرو، اچھا سا کاروبار کرو یا نوکری کرو ٹک کے، اور اپنا کماؤ اور اپنے گھر کا خرچہ اٹھاؤ۔ لیکن روہیل میں ابھی اتنی میچورٹی نہیں ہے اور وہ گھر میں شرارتیں کرتا رہتا ہے یا چوریاں کرتا رہا تھا پہلے، اور اب شادی ہو گئی ہے تو اسے اپنی بیوی کی فکر ہے، لیکن اس میں اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکے، نوکری کر سکے، کما کے لائے۔ اب اس کی بیوی بھی اس کو تانے دینے لگی ہے۔ ادھر اب بشریٰ کے لیے مسئلہ ہے، پہلے وہ بیوٹی سیلون چلا رہی تھی دردانہ کی شادی ہو گئی، اس کے لیے اکیلے پہ یہ بیوٹی سیلون سنبھالنا مشکل تھا۔ اس کے بعد سکندر وہاں آنا جانا شروع کر دیا، اور سکندر نے جب اس کو پرپوز کیا اور اسی وقت فواد وہاں پہ آ گیا تھا، تو اس کی زندگی میں جو مسائل پیدا ہوئے اس کی وجہ سے بھی اس کا اس سیلون میں آنا جانا مشکل ہو گیا۔ تو اب ایک طرف ان کے مالی معاملات بھی ہیں، دوسری طرف ان لڑکیوں کی شادی کے مسائل ہیں، اور جس کی شادی ہو چکی ہے دردانہ کی جواد سے، اس کی زندگی میں پہلے تو جواد اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا، لیکن جب دردانہ کی اچھی تربیت اور اچھے سلوک کی وجہ سے جواد اس کا قائل ہو گیا اور اس سے معافی مانگی اور اس کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کیا، تو جواد کی ماں جو ہے وہ
دردانہ کے خلاف ہو گئی اور اب اس کو کبھی اس کا ہاتھ جلا دیتی ہے، کبھی اس کی زبان جلا دیتی ہے، اور اب اس کو گردن سے پکڑ لیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو مار ہی ڈالے گی۔ وہ تو ہے نا، آنے والے مناظر میں دیکھیں گے کہ وہ بچتی ہے یا نہیں، لیکن فی الحال تو اس پر کافی جو ہے وہ غصہ کر رہی ہے اس کی ساس۔ تو جو آئندہ مناظر ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، جو اپڈیٹس ہوں گے۔ اس وقت تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی پسند ناپسند رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔